بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی، اصول شاسی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے فا کے حوالے سے پڑھا تھا کہ جو فا ہوتی ہے وہ تعقیب کے لیے آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فا ہوتی ہے وہ علت کے لیے بھی آتی ہے، یعنی جو ما قبل ہوتا ہے وہ ما قبل ما بعد کے لیے علت ہوتا ہے۔ تو اس کے تحت ہم نے ایک مثال پڑھی تھی کہ جب شوہر نے کسی بندے کو کہا کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو تم اسے طلاق دے، یعنی فا کا استعمال کیا۔ جامع صغیر کے اندر یہ مثال ہے کہ اذا قال امر امرتی بیدک فطلقها، کسی بندے نے کہا میری بیوی کا معاملہ تیرے میں ہے تو تم اسے طلاق دے، یعنی فعال کا کیا۔ تو فطلقها فی مجلس، فی المجلس، تو اس شخص نے اس کی بیوی کو مجلس میں طلاق دے دی، تو اب طلقت تطلیقتا بائنتا، تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلقت، اس سے طلاق ہو جائے گی، تطلیقتاً باعنتاً، ایک بائنہ طلاق اس سے واقع ہو جائے گی۔ ولا یکون الثانی توقیلا بطلاق غیر الاول، تو جو دوسرا جملہ ہے یعنی فتلق ہا، اس کا جو قول ہے فتلق ہا، یہ جو دوسرا جملہ ہے تو یہ پہلی طلاق، پہلے کی طلاق کے لیے توقیل نہیں ہوگا، یعنی جو پیچھے جملہ آیا ہے امر و امراتی بیدی، کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں، تو یہ توقیل نہیں ہے اس جملے کے لیے۔ یہ تلق ہا کا جو جملہ ہے یہ پہلے کے علاوہ کے لیے توقیل نہیں ہے، تو یہ جو جملہ ہو جائے گا مقدر وہ اس طرح ہوگا، یعنی اس جملے کو ہم اگر ڈیفائن کریں، وضاحت کریں، تو یہ جملہ کچھ اس طرح بنے گا فصار کأنہ قال طلقها بسبب ان امرها بیدک، تم اسے طلاق دو اس سبب سے کہ اس کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو جو پہلے والا جملہ ہے اس کے اندر گویا کہ کنایا ہے، اس کے اندر صراحت نہیں ہے۔ جو پہلا جملہ تھا امر و امرتی بیدک کا فتلق کا، یہ جو جملہ ہے اس کے اندر صراحت نہیں ہے، یعنی صراحت نہیں ہے کہ اس کے علم کا بیان صراحت کے طور پر نہیں۔ معاملہ کے ہاتھ میں ہونا یہ علت ہے، یہ سب، تو سبب کا علت طلاق کے ساتھ ہونا، اس کا یہ صراحت کے ساتھ بیان نہیں، ہم محذوف جملہ نکال کر اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جو فتلق ہا جملہ ہے اس کی علت ما قبل والا جملہ ہے، کیونکہ فا استعمال ہوئی ہے تو جو فا کا ما قبل ہوتا ہے وہ فا کے ما بعد کے لیے علت ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کنایا ہے، اور کنایا کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کنایا کے ذریعے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ جو صراحت کے ساتھ طلاق دی جائے تو اس سے کیا واقع ہوتی ہے؟ اس طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اور جو کنایے کے اندر طلاق دی جائے تو وہ طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے، کیونکہ کنایا کے اندر شدت ہوتی ہے اور اس کے اندر معنی شدید ہوتی ہے۔ اب اس کا جو ہے وہ اختلاف بیان کر رہے ہیں کہ فا کے ذریعے دیا تو، فا کے ذریعے دیا تو کیا ہے، اور فا کے بغیر دیا اور اس کا سبب صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ پہلے والے جملے کے اندر صراحت کے ساتھ نہیں تھا، اس کے اندر صراحت کے ساتھ ہوگا، تو اب وہاں پر کیونکہ کنایا نہیں ہے وہاں پر صراحت ہے، تو وہاں پر طلاق رجعی واقع ہوگی۔ کہتے ہیں ولو قال طلقها فجعلت امرها بيدك،
اگر شوہر نے کسی بندے کو کہا کہ میں نے اپنی بیوی کا تو میری بیوی کو طلاق دے، طلق ہا، تو میری بیوی کو طلاق دے، تو میں نے اس کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو یہاں پر صراحت ہے، طلق ہا یہ پہلے ہے، تو فتلقہا فی المجلس، تو اگر اس نے جو ہے وہ اسی مجلس میں طلاق دے دی تو طلقت تطلیقتاً رجعیتاً، تو اسے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، کیونکہ یہاں پر طلاق کو سپرد کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر صراحت ہے، تو صراحت یعنی علت ہونے کی صراحت، پہلے والے جملے کے اندر ہم محذوف نکال رہے تھے، تو یہاں پر محذوف نہیں نکالیں گے، اور یہاں پر صراحت ہے، تو صراحت ہونے کی وجہ سے یہاں پر ان کو طلاق رجعی واقع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا؟ جی الحمدللہ صاحب۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولو قال طلقها وجعلت امرها بيدك، اب فا کا استعمال نہیں ہے، اب واو کا استعمال ہے۔ کہتے ہیں ولو قال طلقها وجعلت امرها بيدك، بيدك، اگر کسی شوہر نے کسی بندے کو کہا کہ تم میری بیوی کو طلاق دے، اور میں نے اس کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، میں نے اس کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو اب دو طلاق واقع ہوں گی، وَطَلَّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ، اور اس بندے نے، اس شخص نے اس کی بیوی کو اسی مجلس میں طلاق دے دی، تو اب طلقت تطلیقتین، تو اسے دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ دو جزوں پر دلالت کر رہا ہے، ایک جز کے اندر صراحت ہے، ایک جز کے اندر کنایا ہے، تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔ طلقہا یہ صراحت والے جملے ہیں، تو طلاق رجعی واقع ہوگی، اور وجعلت امرہا بیدک، اس کے اندر یہ جو ہے وہ کنایا ہے، تو اس سے بائنا طلاق واقع ہوگی۔ تو یہاں پر واو آیا ہے، اور آپ نے پڑھا تھا پیچھے کہ واو جو ہوتا ہے وہ مطلقاً جمع کے لیے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر اس کی بیوی کو دو طلاق واقع ہو جائیں گے۔ آگے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ طَلِّقْ وَابْنِهَا، اسی طرح اگر اس نے کہا کہ میری بیوی کو طلاق دے اور اسے بائنا کر دے، میری بیوی کو طلاق دے اور اسے بائنا کر دے، یا پھر اس نے یہ کہا وَابْنِهَا وَطَلِّقْهَا، یعنی پہلے جو ہے وہ بائنا کا لفظ ذکر کیا، پھر طلاق کا ذکر کیا، وب ابنہا وطلقہا، اسے بائنا طلاق دے دے، اس کو بائنا کر دے اور اسے طلاق دے دے، تو فطلقہا فی المجلس وقعت تطلیقتان، تو اس نے اسی مجلس کے اندر طلاق دی، طلقہا فی المجلس، اس نے اسی مجلس کے اندر طلاق دی، تو اس کو دو طلاق واقع ہو جائیں گے۔ اور کون کون سی ہوں گی وہ طلاق؟ جی بیان کریں گے، دونوں رجعی ہوں گی یا دونوں بائنا ہوں گی، یا ایک رجعی ہوگی یا ایک جو ہے وہ ایک رجعی ایک بائنا ہوگی؟ جی بیان کریں، دونوں طلاقیں کون سی ہوں گی؟ سوری استاد جی، میں دوسرے اگلے والا جملہ پوری طرح سنا نہیں ہے وہ۔ وبنیا کا مطلب ہے اس کو بائنا کر دیں، جی یہاں سے بائنا کر نکلا دیں، لو طلقہا و ابنائہا او ابناہا و ہاں طلقہا۔ دونوں کا یہی مفہوم ہے کہ اس کو بائنا کر دے اور اس کو طلاق دے دے، تو اس کو دونوں طلاق واقع ہو جائیں گی، ایک طلاق کے بائنا ہوگی اور ایک طلاق کے رجعی ہوگی، کیوں طلق ہا کے اندر
جو ہے وہ طلاق رجعی کا بیان ہے، وابنہا کے اندر طلاق بائنہ کا بیان ہے۔ وہاں پہ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب صحیح ہے، صاحب؟ وابنہا اس کو بائنہ کر دیں۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں وعلا قال اصحابنا اذا اطقت الامۃ المنکوحۃ ثبت لها الخيار سواء كان زوجها عبدا او حرا۔ اس پر ہمارے اصحاب نے کہا، کس بات پر ہمارے اصحاب نے کہا؟ اس بات پر کہا کہ جو فا ہوتی ہے وہ ما بعد کو ما قبل پر مرتب کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جو ما قبل ہوتا ہے وہ ما بعد کے لیے علت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حکم پر، اس معنی پر ہمارے اصحاب نے کہا، اور ہمارے اصحاب سے کون مراد ہے؟ احناف۔ ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ جب منکوحہ غلام عورت کو آزاد کیا جائے، یعنی ایسی غلام کہ جس کا نکاح کیا گیا تھا، چاہے اس کا نکاح جس شوہر سے ہوا ہے وہ آزاد ہے، چاہے وہ غلام ہو۔ غلام عورت کا نکاح غلام مرد سے بھی ہو سکتا ہے، غلام عورت کا نکاح آزاد مرد سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب منکوحہ غلام عورت کو آزاد کیا جائے تو اس کے لیے خیار ہوگا، چاہے اس کا شوہر غلام ہو یا آزاد ہو۔ کس بات کا خیار ہوگا؟ اس کو اس بات کا خیار ہوگا کہ چاہے تو وہ اپنے اس شوہر کے ساتھ رہے، چاہے تو کو چھوڑ دیں، اس بات کا اختیار رہے گا۔ جو غلام عورت منکوحہ ہے، جس کا نکاح کیا ہوا ہے، اس کو اگر آزاد کیا جاتا ہے تو اب اس کو خیار ہوگا، چاہے تو وہ اسی نکاح کے اندر وہ برقرار رہے، چاہے تو وہ اس نکاح کو چھوڑ دے اور اس شوہر کو چھوڑ دے۔ لأن قولہ علیہ السلام لبریدۃ حین اعتقت ملکت بدعک فاختاری۔ نبی کریم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے بریدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اس کو آزاد کیا گیا سرکار نے اس کو فرمایا کہ تو اپنی ملک اپنی بدا کی مالک ہو گئی، تو اپنی ملک بدا کی مالک ہو گئی، تو تمہیں اختیار ہے۔ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ شادی شدہ تھی، پھر اس کو آزاد کیا گیا تھا، تو اب سرکار نے فرمایا کہ تو اپنے فرد کی، تو اپنے بدا کی کیا ہے مالک کے، چاہے تو تو اس کے اسی شوہر کے ساتھ برقرار رہے، چاہے تو تو دوسرے شوہر کو اختیار کر۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرما اثبت اثبت الخیار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیارت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ثابت فرمایا، بے سبب ملکہا بالعتق، عتق کی وجہ سے، عتق ملک بدعا کا اس کے مالک کی سبب، یعنی وہ عتق کی وجہ سے ملک بدعا کی مالک بن گئی ہے، اب اس وجہ سے اس سبب اس کو اختیار حاصل ہے، چاہے تو وہ اسی کے ساتھ نکاح میں رہے، چاہے تو اس سے چھوڑ کر کسی اور کے نکاح میں چلی جائے۔ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَفَاوَتُ بَيْنَ كَوْنِ زَوْجِ عَبْدًا أَوْ حُرًّا، اور یہ معنی اس کے متفاوت نہیں ہے کہ اس کا شوہر غلام ہو یا آزاد ہو۔ اس کا جو شوہر ہے چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو،
دونوں صورتوں میں وہ اپنے ملک بدعا کی مالک ہوگی اور اس کو اختیار ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا شوہر غلام ہو تو پھر اختیار ہوگا، آزاد ہو تو اختیار نہیں ہوگا، تو دونوں صورتوں میں اس کو اختیار ہوگا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس بیان کرتے ہیں، تفریح کو سمجھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جو آزاد عورت ہوتی ہے اس کو تین طلاقیں دی جاتی ہیں، یعنی 3 طلاقوں سے وہ مغلظہ بن جاتی ہے۔ جو عورت آزاد ہے اس کو 3 طلاقیں دی جائے گی تو وہ شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اور جو غلام عورت ہے تو غلام عورت کو اگر 2 طلاقیں دی جائیں، یعنی اس کے حق میں 2 طلاقیں دی جائیں گی تو وہ شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی اور اس کو طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر اس عورت کا اعتبار ہے، اس کے اندر اس عورت کا اعتبار ہے، اس کے شوہر کا اعتبار نہیں ہے۔ ہم احناف کے نزدیک اگر اس منکوحہ کا شوہر آزاد ہے یا غلام ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، اس عورت کا اعتبار ہے کہ اگر وہ عورت آزاد ہے تو 3 طلاقیں، اگر وہ غلام ہے تو 2 طلاقیں۔ اب چاہے اس کا جو شوہر ہے غلام ہو یا آزاد ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار اس عورت کا ہے کہ عورت اگر غلام ہے تو 2 طلاقیں، اور اگر عورت آزاد ہے تو اس کی 3 طلاقیں مغلظہ ہوگی۔ برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اعتبار اس کے شوہر کا ہوگا، چاہے غلام آزاد ہو، چاہے عورت آزاد ہو، چاہے عورت غلام ہو، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر اس کا شوہر آزاد ہے تو اس کو 3 طلاقیں دی جائیں گی، اگر اس کا شوہر غلام ہے تو پھر اس کو 2 طلاقیں دی جائیں گی۔ اب عورت کا غلام ہونا، آزاد ہونا، اس کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار طلاق کے اندر اس کے شوہر کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اختلاف کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو آگے آنے والی تفریح آپ کو بآسانی سمجھ آ جائے گی۔ کہتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ مَسْأَلَةُ اعتبار الطلاق بالنساء، اس سے نکلتا ہے طلاق کا اعتبار عورتوں کے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ طلاق کا اعتبار ہے، طلاق کا اعتبار عورتوں کے ساتھ ہے۔ یہ مسئلہ اس سے متفرع ہوتا ہے، طلاق کا اعتبار عورتوں کے ساتھ ہے، یہ مسئلہ اس بات سے متفرع ہوتا ہے۔ کس بات سے؟ اس بات سے کہ جو من ہے وہ حدیث کے اندر جو من مذکور ہے وہ بیان علت کے لیے آئی ہے، تو اس معنی کی وجہ سے اب جو طلاق ہوگی وہ طلاق مردوں کے اعتبار سے نہیں ہوگی بلکہ عورتوں کے اعتبار سے ہوگی، کیونکہ طلاق کے اندر فا آئی تھی، طلاق کے اندر فا آئی تھی نا، فختاری، سرکار نے فرمایا تو تم اپنے ملک بدعا کی مالک ہے تو تمہیں اختیار ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو طلاق کا اعتبار ہے وہ عورتوں کے اعتبار سے نہ کہ مردوں کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں فَإِنَّ بِدْعَ الْمَرْأَةِ الْمَنْكُوحَةِ مَلَكَ زَوْجُ وَلَمْ يَزِلْ عَنْ مِلْكِهِ، تو اگر یہ ان جو ہے وہ شرطیہ نہیں بلکہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، تو بے شک منکوحہ غلام کا جو بدع ہے وہ شوہر کی ملکیت ہے۔ منکوحہ جو عورت ہے، جب عورت نکاح کرتی ہے تو نکاح کے اندر حق مہر حاصل کرتی ہے، اور جو حق مہر ہوتا ہے وہ ملک بدعا کا عوض ہوتا ہے، ملک بدعا کا شوہر مالک ہوتا ہے، اور وہ شوہر اس کے طور پر وہ
مہر ادا کر رہا ہوتا ہے تو اس عورت کا منکوحہ غلام کا جو بدا ہے، جو فرج ہے، اس کا جو مالک ہے وہ اس کا شوہر ہے، ولم یزل ان ملکی، اور وہ ملک بدعا شوہر کی ملکیت سے زائل نہیں ہوگا، بعتقہا اس غلام کے آزاد ہونے کی وجہ سے۔ عورت اگر غلام ہے، منقوع غلام ہے، اور وہ آزاد ہو جاتی ہے تو اس کے آزاد ہونے کی وجہ سے وہ جو اس کا شوہر ہے اس کی ملکیت سے اس کا بدا نہیں نکلے گا، بلکہ اس کی میں ہی رہے گا۔ کہتے ہیں فدعت ضرورت، فدعت ضرورت، فدعت ضرورت، تو ضرورت اس کی طرف لے جائے گی، یا اس کو معروف پڑھیں، دعت ضرورت، ضرورت اس کی طرف لے جائے گی، فدعت ضرورت الی القول بازدیاد الملک بعتقها، تو ضرورت ملک کے عتق کے ذریعے ملک کے زیادہ کرنے کے ساتھ کے قول کی طرف جائے گی۔ ازدیاد کا مطلب ہے زیادہ کرنا، ملک کو عتق کے ساتھ زیادہ کرنے کی قول کی طرف ضرورت لے جائے گی، یعنی جو ملک تھا، اگر وہ عورت غلام تھی تو ملکیت کے اندر کمی تھی، نقصان تھا کہ وہ عورت غلام ہے تو اس کو دو طلاقیں دینے کی وجہ سے وہ جو اس کا ملک بدعا ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ عورت جو غلام تھی تو اس کی ملکیت کے اندر، شوہر کی ملکیت کے اندر کیا تھا؟ نقصان تھا، کمی تھی کہ اس کو دو طلاق دے گا تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ تو جیسے ہی وہ عورت آزاد ہوگی، عورت کے آزاد ہونے سے اس کی ملکیت کے اندر جو ہے وہ زیادتی آ جائے گی، اب شوہر جو ہے وہ 3 طلاقوں کا مالک ہو جائے گا، اور اب اگر وہ اس عورت کو 3 طلاقیں دے گا تب وہ مل کے بدعا اس کی ملکیت سے زائل ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ تو ضرورت اس قول عتق کی وجہ سے ملک کے زیادہ کرنے کے قول کی طرف لے گئی، تو ضرورت اس قول کی طرف لے گئی کہ جو عتق کے ساتھ ملکیت کے زیادہ کرنے والا ہے، حتی یثبت لہ الملک فی الزیادت، یہاں تک کہ اس شوہر کے لیے زیادتی کے اندر ملک ثابت ہوگی، وَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا، اور وہ ملک کو زیادہ کرنا یہ سبب بنے گا اس عورت کے لیے خیار کو ثابت کرنے، عورت کا جو خیار ہے، عورت کو جو خیار حاصل ہے وہ اس کے ثبوت کو ثابت کرنے کے لیے ملک کو زیادہ کیا جائے گا، کیونکہ جو عورت غلام ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ اختیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی وہ آزاد ہوگی تو آزاد عورت کو اس کے اپنے ملک بدعا کا خیار ہوتا ہے، جہاں وہ اپنا نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ وَإِزْدِيَادُ مِلْكِ الْبُدْعَةِ بِعِتْقِهَا مَعْنَى مَسْأَلَةِ اعْتِبَارِ الطَّلَاقِ بِالنِّسَاءِ، اور ملک بدعا کے زیادہ ہونے کا، بیٹی کے یہاں سے ترجمہ کریں، عورت کے آزاد ہونے سے ملک بدعا کے زیادہ ہونے کا ہونا، یہ طلاق کا طلاق کا عورتوں کے ساتھ معتبر ہونے کی معنی ہے۔ معنی یہ اپنے مضاف مضاف الیہ سے مل کر جو ہے وہ خبر بنیں گے۔ تو
ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ سمجھ آیا؟ یعنی جو عورت طلاق کا اعتبار عورت کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ عورت اگر آزاد ہے تو اسے 3 طلاقیں، عورت اگر وہ غلام ہے تو اس کو 2 طلاقیں ہو رہی ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ آزاد ہونے سے اس کے ملک بدعا کے اندر زیادتی ہو رہی ہے۔ مرد کے اندر تو زیادتی نہیں ہو رہی نا، تو چونکہ عورت کے اندر، عورت کے ملک بدعا کے اندر زیادتی ہو رہی ہے، تو اب طلاق کا جو اعتبار ہوگا وہ بھی عورت سے ہی ہوگا، عورت کے علاوہ مرد سے نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر تو زیادتی نہیں ہو رہی۔ عورت اگر آزاد ہو گئی تو ملک بدعا کے اندر زیادتی عورت کے میں آئے گی، تو اس وجہ سے زیادتی کا تعلق عورت کے ملک بدعا کے ساتھ ہے، تو اب طلاق کی وجہ سے چونکہ ملک بدعا زائل ہوتا ہے تو اس کا اعتبار بھی عورت کی وجہ سے ہوگا۔ اگر عورت آزاد ہے تو 3 طلاقیں، وگرنہ غلام ہے تو اس کو 2 طلاقیں دی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا مدعا تھا، اور اس مدعا کو ثابت کیا گیا اس طرح کے ساتھ۔ تو آگے کہتے ہیں فیدارو دار یدارو فیدارو حکم مالکیت الثلاث، 3 طلاقوں کا مالک ہونے کا جو حکم ہے وہ گھومے گا۔ دار کا مطلب ہوتا ہے دار یدارو، دورہ کرنا، پھرنا، تو 3 طلاقوں کے مالک ہونے کا، ملکیت کا جو حکم ہے وہ عورت کے آزاد ہونے پر پھرے گا۔ 3 طلاقوں کے مالک ہونے کا جو حکم ہے وہ عورت کے، زوجہ کے، بیوی کے آزاد ہونے پر پھرے گا، نہ کہ شوہر کے آزاد ہونے پر، دون عتق الزوج، نہ کہ شوہر کے آزاد ہونے پر، کما ہوا مذہب شافعی رحمہ اللہ تعالی، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ اگر شوہر آزاد ہے تو اسے 3 طلاقیں دی جائیں گی، اور اگر شوہر غلام ہے تو اس کو 2 طلاقیں دی جائیں گی۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ کا یہ مذہب ہے، اور ہمارا وہ مذہب ہے، اور ہمارا مذہب ہی درست ہے، کیونکہ ملک بدعا کے اندر جو زیادتی ہو رہی ہے وہ عورت کی وجہ سے، عورت کے آزاد ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو اس کو زائل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے طلاق۔ تو طلاق کے اندر بھی جو اعتبار ہوگا وہ عورتوں کی وجہ سے ہوگا، نہ کہ ان کے شوہروں کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فا تھی اور فا علت کے لیے ہے، اس پر یہ تفریح بیان کی گئی تھی۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اور سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو